السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا بیان کے آخر میں کہ انشاءاللہ آج کے جمعہ میں روزہ اور تراویح کے فضائل اور وہ مسائل بیان کیے جائیں گے، تو اسی کے ضمن میں نے سورہ بقرہ دوسرے پاری کی آیت 7واں رکوع میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کے متعلق اور رمضان کے مہینے میں خاص کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، روزوں کی راتوں میں تم اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ روزوں کی راتوں میں یعنی رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس، یعنی تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس کے مانند ہے اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس کے مانند ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اور پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ ایک چیز بیان کی تھی کہ دیکھیں کہ جب شروع میں شعبان 2 ہجری میں جب روزے ہم پر فرض کر دیے گئے تو جو شروع کے جو سال تھے اس میں روزے بہت سخت تھے۔ سخت سے مراد کیسے دیکھیں کہ اس میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور جو لوگ نہیں جانتے ان کے علم میں اضافے کے لیے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ شروع میں جو روزے جو فرض ہوئے تھے تو سحری کا وقت کیا تھا؟ سحری کا وقت یہ تھا کہ افطاری کے بعد سے لے کر عشاء تک، یعنی اس ٹائم میں آپ کو سحری کرنی ہے، صبح میں نہیں، صبح صادق تک کا ٹائم نہیں تھا، یعنی افطاری کے بعد سے لے کر عشاء کے وقت تک سحری کا وقت تھا۔ اور دوسری چیز کہ اس وقت ہم نے رات میں سحری کر لی تو پوری رات روزہ اور پورا دن روزہ، پھر دوسرے دن جب افطاری کریں گے تو پھر وہ سحری کا وقت شروع ہوگا، یعنی سحری کا اتنا ٹائم تھا۔ اور تو انسان پوری رات روزہ، پوری رات اس کو کھانا پینا وغیرہ کیا تھا؟ منع تھا۔ اور جب رات میں کھانا پینا جب منع ہے تو عورتوں کے پاس رات میں جانا بھی منع تھا، یعنی نہ رمضان کے دنوں میں یعنی دن میں نہ ہم اپنے عورتوں کے پاس جا سکتے تھے، نہ رمضان کی راتوں میں اپنے عورتوں کے پاس جا سکتے تھے۔ جو جوان انسان ہوگا جس کی نئی شادی ہوئی ہوگی تو وہ کیا کرے؟ یا تو روزے رکھے یا تو عورت کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ عورت کے ساتھ تعلق اگر قائم کرے گا تو روزہ چھوٹ جائے گا، روزے رکھے گا تو وہ
جو بھی میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ قائم نہیں ہو سکتے۔ تو آپ یہ میں اس چیز میں ڈیپ میں جانا نہیں چاہوں گا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہی حکم یعنی جیسا شروع کے دور میں تھا کہ رات میں بھی اپنے عورتوں کے پاس جانا نہیں اور دن میں بھی جب روزہ رہیں گے تو عورتوں کے پاس جانا نہیں، تو بہت دشواری پیدا ہوتی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ فرمایا، یعنی اس میں تخفیف کی۔ اور اسی وجہ سے میں نے جو سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اور اس میں سب سے بڑا فضل و کرم اگر دیکھیں گے تو کچھ صحابہ کرام کی غلطیاں ان سے ہوئی، اور صحابہ کرام کی غلطیاں ہونے کی وجہ سے اللہ نے پورے صحابہ کرام پر یا پھر پوری امت تک آنے والے قیامت تک مسلمان جو بھی پیدا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل و کرم کیا۔ کس طرح؟ میں آپ کے سامنے یہ آیت کا شان نزول بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ آیت نازل ہوئی، تو میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روح البیان کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات میں انہوں نے اپنے عورت سے تعلق قائم کر لیا، اور غسل کرنے کے بعد ان کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی محسوس ہوئی اور اپنے آپ پر ملامت کرنے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنا وہ عمل پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے عورت کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوں، تو لہٰذا میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، تم نے یہ صحیح نہیں کیا، یعنی یہ صحیح نہیں ہوا رات میں، رمضان کی رات میں عورت سے تعلق قائم کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قبول نامہ سن کر، یہ گناہ کا اعتراف کرنا سن کر اور بھی صحابہ کرام کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن ہم نے بھی رمضان کی راتوں میں اپنے عورت سے تعلق قائم کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت اتاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں تم اپنے عورتوں سے تعلق قائم کر سکتے ہو۔ تو دیکھیں کہ صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئی، ایک امت پر کتنا بڑا فضل و کرم ہوا۔ اگر وہ صحابہ کرام سے غلطی نہ ہوتی تو آج تک وہ حکم باقی رہتا اور کتنی دشواری جھیلنی پڑتی۔ تو وہ تو صحابہ کرام ہر طرح کی مشقت، ہر طرح کا وہ مصیبت وہ جھیل سکتے تھے، لیکن جب صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور صحابہ کرام کے ہم درجے کو پہنچ نہیں سکتے، ان کے عمل تک بھی ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن ان کا احسان ہے صحابہ کرام کا کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر کیا اپنا فضل و کرم نازل فرمایا، اور رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہارے لیے وہ حلال ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری عورتیں تمہارا لباس اور تم اپنی عورتوں کا لباس۔ یہ اس پر ایک موضوع بن سکتا ہے میاں بیوی کے حقوق میں، انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملے تو اسی آیت پر میں انشاءاللہ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جو یہ رمضان کی رات میں افطاری کے بعد سے لے کر عشاء کے وقت تک، یہ افطاری کا جو یہ وقت تھا، سحری کا وقت تھا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ فرما دیا، ختم کر دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مزدور صحابی تھے، اور رمضان کے دنوں میں یہ دن بھر مزدوری کرتے اور رات میں یا پھر شام میں اپنے گھر آتے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر انہوں نے مزدوری کی، اور جب افطاری کے لیے جب آ کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو کھانا بنانے کے لیے کہا، تو بیوی کو کھانا بنانے میں دیری ہوئی تو وہ سو گئے۔ سونے کے بعد کیا ہوا کہ عشاء کا وقت شروع ہوا۔ ایسا معاملہ تھا، یہ میں بات کہنا یہ بھول گیا کہ اگر آپ عشاء کے بعد سو جائیں، رمضان کے راتوں میں اس وقت یہ حکم تھا کہ عشاء کے بعد اگر آپ سو جائیں تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔
بغیر کھاتے بھی اگر آپ رمضان کی راتوں میں عشاء کے بعد اگر آپ سو گئے تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا. یہ اس وقت کا حکم تھا. وہ صحابی رسول آئے، اپنے بیوی سے کھانا مانگا اور ان کی بیوی کھانا بنانے میں ان کو دیری ہوئی تو وہ سو گئے. جب ان کو اٹھایا تو عشاء کا وقت شروع ہو چکا تھا اور وہ سو کر اٹھے تھے اور اللہ کا حکم تھا کہ سو کر اٹھنے کے بعد تمہارا روزہ شروع ہو گیا. تو اس صحابی رسول نے کہا کہ ابھی روزہ تو شروع ہو گیا، میں افطاری نہیں کر سکتا، میں کھانا نہیں کھا سکتا. تو اسی طرح انہوں نے دوسرے دن روزہ کنٹینیو کیا. دیکھیں کہ ایک رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اور دن بھر مزدوری کرنا، اور عرب کی گرمی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیسی گرمی ہے، کہ گرمی کے دن میں محنت و مشقت کرنا، ان لوگوں کا جو روزہ رہتا ہے وہ بہت بڑا ان کو ثواب ملتا ہے. جو لوگ روزہ رکھ کر محنت و مزدوری کرتے ہیں ان کو اجر و انعام بھی زیادہ ہے. تو وہ صحابہ رسول دن بھر مزدوری کر کے آئے، کچھ دیر انہوں نے سو کر اٹھے تو ان کا دوسرے دن کا روزہ شروع ہوا. انہوں نے سحری نہیں کی، دوسرے دن اسی طرح انہوں نے روزہ رکھا اور حال یہ ہوا کہ وہ بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ اب مغرب کے بعد سے، یعنی افطاری کے بعد سے عشاء کا وقت جو تمہاری سحری کا وقت تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے. اب تمہارا وقت صبح صادق تک ہے. کتنا؟ افطاری کے بعد سے لے کر صبح صادق تک تم رات بھر کھاتے پیتے رہو یا پھر سو کر اٹھو تو تمہارا روزہ شروع نہیں ہوگا، بلکہ صبح صادق تک تم اگر کھاتے پیتے رہو گے تب تک تمہارا روزہ شروع نہیں ہوگا. صبح صادق کے بعد تمہارا روزہ شروع ہوگا. تو دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور یہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر فضل و کرم کیا ہے، احسان کیا. تو صحابہ کرام کا احسان ماننا چاہیے کہ ان سے وہ غلطی سرزد ہوئی تو آج اللہ نے ہمارے اوپر رحم و کرم کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر رات بھر روزہ یعنی رکھنا ہوتا عشاء کے وقت تک، یا پھر جو انسان عشاء کے بعد سو کر اٹھا اس کا روزہ شروع ہوا اور یہی حکم آج تک باقی رہتا تو ہم کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے. آج دن بھر کا روزہ رکھنا بعض لوگوں کو ہوتا نہیں، تو رات بھر بھوکا رہنا، دن بھر بھوکا رہنا، یہ کہاں سے ہوتا. اور رمضان کے مہینوں میں عورتوں کے قریب نہ جانا، یہ صحابہ کرام سے جو غلطیاں سرزد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بھی اٹھا دیا کہ تم اپنے عورتوں کے پاس جا سکتے ہو. روزوں کے مسائل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. آخر میں تراویح کے فضائل اور مسائل انشاءاللہ بیان کروں گا. میرا جو موضوع ہے روزہ و تراویح کے فضائل و مسائل. روزے کے مسائل مختصر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ کوئی انسان اگر روزہ ہے اور روزے میں انسان بھول کر کھا پی لے یا پھر بھول کر اپنی عورت سے تعلق قائم کر لے تو اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے روزے کی حالت میں اگر اس کو روزہ یاد ہی نہیں تھا اور چاہے وہ ایک گھونٹ پانی پیے یا پھر ایک لوٹا پانی پیے، ایک دو لقمہ کھائے یا پھر پیٹ بھر کر کھائے، تو اس کا وہ روزہ باقی رہے گا. بھول کر جو کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ بھول کر جو کھا رہا ہے اس کا وہ روزہ باقی رہے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا روزہ کنٹینیو رکھے، جاری رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حافظ صاحب میں وضو کر رہا تھا اور میری عادت تھی کہ وضو کے بعد میں تھوڑا پانی پی لیتا تھا، وضو کرنے کے بعد فوراً میں پانی پیا، یا پھر حافظ صاحب میں سو کر اٹھنے کے بعد مجھے یاد نہیں رہا، میں نے کھانا کھا لیا. یا پھر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ بھول ہی جاتے ہیں، اپنے عورت سے اس نے تعلق قائم کر لیا تو اس کا روزہ باقی ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. اور جس کو معلوم ہے، دوسرا مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جس کو معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں اور وہ کلی کرتے وقت، سمجھ لیں، کلی کرتے وقت، وضو کرتے وقت، کلی کرتے وقت غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے منہ میں پانی چلا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو کفارہ نہیں ہے، صرف روزے کی قضا کرنا ہے. جانتا تھا لیکن اس نے جان بوجھ کر وہ پانی نہیں ڈالا، بلکہ روزہ ہے، جانتا تھا، غلطی سے وہ پانی اس کے منہ کے اندر چلا گیا، اس وجہ سے اس کو کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ روزے کی قضا، یعنی ایک روزہ اس کا ٹوٹا ہے تو وہ دوسرا روزہ قضا کر لے. اور جو جان بوجھ کر روزہ توڑے، جان بوجھ کر معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں، عورت سے تعلق قائم کر لے، کھا پی لے، کچھ بھی کر لے، تو اس کو 60 روزے ایک کے بعد دیگرے، یعنی 60 جو روزے رکھے گا، ایک بھی بیچ میں گیپ نہیں پڑنا چاہیے، ایک روزے کا بھی، تو 60 روزے اس کو رکھنے کا حکم ہے. اور اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو
اتنی طاقت نہیں ہے، بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور جو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں، ہم نہ بی پی ہے، ہم نہ شوگر ہے، ڈاکٹر نیک پرہیزگار متقی مسلمان ڈاکٹر ہم سے کہا ہے کہ اگر آپ روزے رہیں گے تو بہت اور شدید بیمار پڑ سکتے ہیں، سیریس بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو حکم ہے کہ پورے روزے ہیں اس کا فدیہ دے۔ انشاءاللہ وہ فدیہ کیا ہے میں آنے والے جمعہ میں یا پھر کبھی اگر موقع ملے تو اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سحری کے متعلق ایک بات رہ گئی تھی پچھلے جمعہ کہ سحری کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ سحری کھائی نہیں جاتی، صبح صبح اٹھنا اور رات میں کھا کے سوئے رہتے ہیں، پھر صبح اٹھ کر کھانا، وہ ہم نہ کھایا نہیں جاتا۔ اس وجہ سے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بغیر سحری کے کنٹینیو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرو اگرچہ تم ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پیو، یعنی ایک گھونٹ تو پانی پی سکتے ہیں نا، تو یہ سحری کی سنت ادا ہو گئی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبح صبح کھایا نہیں جاتا، مت کھاؤ، ٹھیک ہے، اگر آپ کی طبیعت ساتھ دیتی ہے دن بھر روزہ رکھنے میں اور آپ کو تکلیف وغیرہ محسوس نہیں ہوتی تو سحری کی سنت کے طور پر ایک دو لقمے کھا لیں، ایک دو کھجور کھا لیں، یا پھر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک گھونٹ پانی پی لے، آپ کی سحری کی سنت کیا ہو گئی؟ ادا ہو گئی۔ رمضان یہ تراویح کے متعلق میں آپ کے سامنے فضائل میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ دیکھیں کہ تراویح کس طرح ہم پر سنت معقدہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب رمضان کا مہینہ آیا تو کتابوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں مسجد کی طرف آئے، مسجد کو آئے رات میں عشاء کے بعد، اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد مسجد میں آئے ہیں، تو دیگر اور بھی صحابہ کرام جمع ہونا شروع ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 20 رکعت تراویح پڑھی۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا دیکھی 20 رکعت تراویح انہوں نے پڑھی، یہ حدیث سے ثابت ہے بخاری شریف سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی آئے تو دوسرے دن پھر اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی، تو صحابہ کرام نے بھی دیکھا دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ کر انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا دیکھا دیکھی یہ صحابہ کرام عمل کر رہی ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ان کا ذوق اور شوق دیکھ کر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت پر تراویح فرض نہ کر دے، اللہ اکبر، میری امت پر تراویح فرض نہ کر دے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ترک کیا، یعنی اس عمل کو چھوڑ دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 مرتبہ وہ عمل کیا تھا، صحابہ کرام جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے ہیں، تو صحابہ کرام نے یہ عمل جاری رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرے اور مسلسل کرے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر امت پر وہ چیز واجب کر دے، لیکن صحابہ کرام کے عمل سے وہ چیز کیا واجب نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام 20 رکعت اسی طرح پڑھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی صحابہ کرام الگ الگ جمع ہو کر اپنا اپنا گروپ بنا کر صحابہ کرام تراویح پڑھتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع نہیں فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے اتنے بڑے پابند تھے، دیکھیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 70 صحابہ کرام جو حافظ تھے ان کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح حافظ صحابہ کرام قتل ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، اس دنیا سے جاتے رہے تو قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکتی، تو آئے ابو بکر آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کریں، جتنا بھی قرآن لکھا گیا ہے ہڈیوں پر، پتھروں پر، کاغذوں پر، کسی بھی چیز پر، چمڑے پر اگر لکھا گیا ہے تو اس کو ایک جگہ جمع کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیں کہ وہ سنت کے کتنے بڑے پابند تھے۔ اس کے بعد میں تراویح پڑھاؤں گا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جب حضور کے دور میں قرآن کو جمع نہیں کیا گیا تو میں کیوں کروں، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ سنت کے خلاف ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب کوئی عمل حضور کے دور میں نہیں ہوا تو میرے دور میں کیسے ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا حضرت ابو بکر صدیق نہ اس سے زیادہ کرتے نہ کم کرتے، بلکہ پورا سنتوں پر عمل کرتے۔ تو
تو بعد میں سمجھانے کے بعد انہوں نے وہ بات مانی. تو میں آپ کے سامنے یہ چیز بیان کر رہا تھا کہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام رمضان کی راتوں میں آ کر تراویح پڑھتے تھے. اگر یہ بدعت ہوتی، اگر یہ سنت کے خلاف ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی صحابہ کرام کو منع فرماتے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، حضور کے دور میں یہ چیز نہیں ہوئی، تم یہ کر رہے ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے. صحابہ کرام کو اسی طرح انہوں نے وہ تراویح کی نماز ادا کرنے دی. اور پہلے یہ تراویح ہم یہ کہتے ہیں تراویح، لیکن اس وقت یہ تراویح نام نہیں تھا بلکہ قیام اللیل، رات میں قیام کرنا یہ نام تھا. یہ تراویح نام بعد میں پڑا. یہ تراویح نام کس طرح ہوا یہ بھی چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات میں جب مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ چند صحابہ کرام وہاں کھڑے ہیں، چند صحابہ کرام وہاں کھڑے ہیں، کوئی وہاں پر تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پر تراویح پڑھ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کیا اور یہ کہا کہ تم الگ الگ جو عبادت کر رہے ہو، کتنا اچھا ہوگا کہ تم تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کسی اچھے قاری کے پیچھے تم نماز پڑھو، قیام اللیل کرو، تراویح پڑھو. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں میں ان کا نام آیا ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عالمگیری کی یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہترین قاری تھے ان کو کھڑا کیا امام کے طور پر اور پورے صحابہ کرام کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو ایک مسجد میں ایک جگہ ایک امام کے پیچھے جمع ہوتا ہوا دیکھ کر کہا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. یہ کتنا اچھا عمل ہے کہ تمام صحابہ کرام ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کا دور ہے اور آج کا دن ہے اور آج کا دور ہے. وہ طریقہ کار آج تک چلتے آ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ کام نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کام ہوا اور اس کام کو نہ حضرت عثمان نے بند کیا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ بعد کے آنے والے خلفاؤں نے اس کو وہ چیز کو بند کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار پر تمام صحابہ کرام عمل کرتے رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو کوئی میرے صحابہ کے عمل پر یا پھر راستے پر چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا. اور جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہو یا پھر عمل کیا ہو یا پھر عمل کرایا ہو، وہ بات بدعت یا پھر بری کس طرح ہو سکتی ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ہے اور ان کا یہ طریقہ کار ہے جو آج تک پوری دنیا میں امت میں چلا آ رہا ہے. اور یہ تمام چیزیں دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ چیز کو برقرار رکھا، قائم رکھا. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں رونقیں دیکھتے تھے، نور دیکھتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر میں نور عطا فرمائے کہ انہوں نے پورے مسجدوں کو نور سے بھر دیا ہے. سبحان اللہ. ہم مسجدوں میں تراویح میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تعداد جمع رہتی ہے اور ایک نور بھرا ہوا رمضان کی راتوں میں دکھائی دیتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394 کی یہ حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. کون بیان کریں؟ ابن عباس. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پچھلے گناہ کیا کیے جاتے ہیں؟ بخش دیے جاتے ہیں. رات میں قیام کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ رمضان کے رات میں کیا کیا جاتا ہے؟ یعنی عشاء کے بعد کیا پڑھی جاتی ہے؟ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن عشاء کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح پڑھتے ہیں. جو ایمان کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کہ ہمیں یہ ثواب ملے گا، یہ نیت رکھنا چاہیے اور رکھنی بھی ہوگی. تو ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ جو کوئی انسان رمضان کی رات میں قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. علماء کرام بیان کرتے ہیں پچھلے گناہوں سے معاف سے مراد کبیرہ گناہ نہیں،
کبیرہ گناہ میں کچھ تخفیف ہو سکتی ہے. انسان کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے اس نے رات میں قیام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ کو معاف فرماتا ہے. معطا کی حدیث یہ حدیث ہے. یزید بن رومان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 23 رکعت تراویح ہوتی تھی. 23 رکعت سے مراد 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، یہ بھی جماعت سے ہوتی تھی. تو یہ میں آپ کے سامنے معطا کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی 20 رکعت تراویح چلی آ رہی ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت نہیں بلکہ 8 رکعت. وہ اگر آپ 8 پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اپنی دلیل ہے تو وہ پڑھے، لیکن ہمارے پاس جو دلیلیں پہنچی ہیں علماء کرام نے جو بیان کیا ہے وہ 20 رکعت ہے. وہ حضور سے بھی ثابت ہے، وہ حضرت عمر سے بھی ثابت ہے، اور 1450 سال سے جو لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں وہ 20 رکعت تراویح پر عمل کرتے آ رہے ہیں، نہ کہ 8 رکعت تراویح پر. در مختار یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ تراویح کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ تراویح ہر مسلمان مرد و عورت بالغ اور عاقل پر سنت ہے یہ تراویح پڑھنا. اور مسجد میں پورے کے پورے لوگ اگر تراویح نہیں پڑھیں گے تو تمام کے تمام لوگ کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے. تراویح کے متعلق اور ایک چیز میں بیان کرنا چاہوں کہ تراویح میں اگر جماعت چھوٹ جائے یا پھر تراویح چھوٹ جائے، تراویح فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ وہ سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ کی قضا نہیں ہوتی. اور در مختار جلد نمبر 2 کی یہ میں آپ کے سامنے بات بیان کر رہا ہوں کہ 20 رکعت تراویح ہیں، تو 20 رکعت تراویح کو 10 سلام سے پڑھا جائے، 2 رکعت کر کے. اور اگر علماء کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ 20 رکعت تراویح پڑھ رہی ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے وقت ہر 2 رکعت میں اگر آپ تراویح کی نیت کریں تو یہ بھی جائز ہے. اور اگر آپ شروع میں ہی 20 رکعت تراویح کے اگر آپ شروع سے نیت کر لیں تو یہ بھی جائز ہے. بعد میں اگر آپ نیت نہ کریں، شروع میں 20 رکعت کی میں تراویح پڑھ رہا ہوں یہ نیت کر لیں تو یہ جائز ہے. بہار شریعت اور عالمگیری کی میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ تراویح یہ کس طرح نام پڑا اور کس طرح نام ہوا. تراویح کے معنی کیا ہے؟ رکنا. تراویح کے معنی آرام کرنا. اور یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ رکنا کتنی دیر رکنا؟ کہ ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے، اچھا ہے. ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا اچھا ہے کہ جتنی دیر 4 رکعت تراویح پڑھنے میں وقت لگا ہے. 4 رکعت تراویح پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے آپ اندازہ کریں. تو 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے. اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو 2 منٹ 1 منٹ بھی اگر دیر کر لیں تو لوگوں کی تعداد دن بدن کم ہوتی جاتی ہے کہ وہاں کے حافظ صاحب دیر کر رہے ہیں. یہ مسائل معلوم نہیں ہے لوگوں کو. تراویح کے معنی کیا ہے؟ آرام کرنا، یعنی رکنا. جتنی دیر آپ تراویح میں کھڑے ہو کر آپ نے قرآن سنا ہے، اگر آپ کی طبیعت تھک گئی ہے، آپ کے پیر تھک گئے ہیں تو آپ اتنی دیر بیٹھ کر آرام کریں، پھر بعد میں 4 رکعت آپ شروع کریں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوا تو یہ ہے کہ جہاں پر 3 مرتبہ جو تسبیح پڑھتے تھے اس کو بھی کم کر دیا گیا. وہ کس کی وجہ؟ وہ خود کے لیے نہیں. اگر وہ چاہتے تو مسجد والے اس کو قائم رکھ سکتے تھے. وہ اپنے لیے نہیں کم کیا، لوگوں کی سہولت کے لیے کم کیا. اگر لوگوں کو تراویح میں 5-10 منٹ بھی اگر دیر ہو گئے تو لوگ بات کرنا شروع ہوتے ہیں کہ آج حافظ صاحب 5-10 منٹ لیٹ کیا، آج یہاں نہیں دوسری مسجد میں جائیں گے. ایسا معاملہ، ایسی بات ہوتی ہے کہ 5-10 منٹ. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کہاں تراویح پڑھے؟ ہاں وہاں فلاں جگہ. تمہاری تراویح کتنی دیر چلی؟ سوا گھنٹہ چلی. تمہاری تراویح؟ ہمارے حافظ صاحب نے 1 گھنٹے میں تراویح پڑھ لے. تو ارے ہم نے تو تمہارے سے 15 منٹ پہلے تراویح جلدی ختم کیا. اچھا ہوا ہم وہاں گئے. 15 منٹ آپ نے جلدی پڑھ کے کیا کر لیا بولو؟ 15 منٹ آپ تراویح جلدی پڑھ کر جو مسجد سے نکل رہے ہیں اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں؟ موبائل میں، دوستوں میں، یا پھر کھانے پینے میں. وہی 15 منٹ اگر سکون سے تراویح سننے میں لگا دیتے، اور چاہے مسجد والے ہو، چاہے میری بات ہو، چاہے کسی کی بھی بات ہو، اگر کتابوں کے متعلق اگر ہم یہ عمل کرتے اور لوگوں کو بھی پتہ ہوتا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور کتابوں میں اس طرح آیا ہے کہ 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ تاکہ لوگوں کو تھوڑا سکون حاصل ہو، آنے والی 4 رکعت کے لیے وہ تیار ہو سکے، تو یہ لوگوں کو بھی معلوم ہو تو یہ چیز کی جا سکتی ہے.
لیکن نہیں، لوگوں کو یہ چیز معلوم نہیں ہے. 5-10 منٹ 2 منٹ اگر دیر ہو جائے تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو مسئلے مسائل معلوم نہیں ہے. اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں جہاں پر شارٹ میں تراویح ہو رہی ہے، جہاں پر صورتوں سے تراویح ہو رہی ہے. یاد رکھیں کہ تراویح کے متعلق آیا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ ایک سنت ہے، اور 20 رکعتوں میں پورا مہینہ رمضان میں پورے قرآن کو سننا یہ الگ سنت ہے. قرآن کو پورا سننا یہ ایک سنت، اور 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ ایک سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن کا دور کرتے تھے، حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے. اور یہاں تک یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ پورا سال قرآن نہیں پڑھتے، پورا سال کیا کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، جو لوگ نہیں پڑھتے تو کم سے کم رمضان میں 26 دن یا پھر 27 دن کسی حافظ صاحب کے پیچھے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ آپ کھڑے ہو کر وہ قرآن کو سنیں کہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل کے ساتھ ایک قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن کو پڑھتے، وہ سنت پر عمل ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے بھی حافظ صاحب کے پیچھے ایک قرآن سنا، پورا سال نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں تو ہمیں قرآن سننے مل رہا ہے نا. اور قرآن کو اگر ہم سن رہے ہیں تو حافظ صاحب قرآن میں کیسا پڑھ رہے ہیں، کس طرح کھلے الفاظ میں پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی سننا بہت ضروری ہے. تھوڑا حافظ صاحب تھوڑا سلو کر دے تاکہ لوگوں کو قرآن سمجھ میں آئے، تو لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ حافظ صاحب بہت سلو ہیں، وہاں کے حافظ صاحب بہت اسپیڈ پڑھتے ہیں. مجھے بتاؤ، جو اسپیڈ پڑھ رہے ہیں آپ نے وہ ان کے پیچھے قرآن کو سنا، کیا وہ جو بھی انہوں نے پڑھا اس کے پیچھے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں آیا؟ 1-2 حرف، 1-2 آیت، یا پھر 20 صفحوں میں سے کوئی ایک صفحہ؟ تو یہ کہاں کی مطلب نادانی ہے، جہالت ہے کہ دیکھیں کہ قرآن کا ہمیں 1 مہینہ ملتا ہے اور حافظ صاحب کے پیچھے ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، تو ہماری یہ امید اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ 5-10 منٹ کس طرح جلدی ہوگا. 5-10 منٹ جلدی کر کے بھی کیا کریں گے بولے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرآن کا اگر کوئی 1 حرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا الف لام میم. یہ 1 حرف نہیں ہے، الف 1 حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے. میں نے ابھی پڑھا اور آپ نے ابھی سنا، مجھ کو بھی 30 نیکیاں ملی، آپ کو بھی 30 نیکیاں ملی. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں. کتنے؟ 19 کو 10 سے ضرب کریں آپ. اور رمضان کے مہینے میں کسی حافظ صاحب کے پیچھے آپ کھڑے ہو کر بلکہ 1 آیت نہیں، 2 آیت نہیں، 1 صفحہ نہیں، 2 صفحہ نہیں، بلکہ 1-1.5 پارہ سن رہے ہیں، تو 1 صفحے میں کتنے حرف ہوں گے اور کتنی نیکیاں ملیں گی توجہ سے سننے کی وجہ سے. 1 حرف کو قرآن کا بغور حرف کو سماعت کرنے کی وجہ سے کتنی نیکیاں ملیں گی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ صورتوں سے تراویح پڑھیں گے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو تکلیف ہے، جو کھڑے نہیں ہو سکتے، جو کمزور ہے، وہ ایک سنت ادا کر رہے ہیں. کیا 20 رکعت تراویح وہ جو ادا کر رہے ہیں وہ ان کی ایک سنت ادا ہو گئی. قرآن کی سنت وہ کون ادا کرے گا؟ تو یہ میں جوان لوگوں سے، ہٹے کٹے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کوئی حافظ صاحب ہو، میں ہوں یا پھر کوئی دوسرے ہوں، اگر قرآن کو سکون سے پڑھ رہی ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں پڑھ رہے، بلکہ آپ کو قرآن صحیح سے سمجھ میں آئے، 1 حرف سمجھ میں آئے. اور ہوتا بھی یہ ہے کہ ہم نے وہ حرف کو سنا، پھر اگلا حرف سن رہے ہیں، پھر اگلی آیت سن رہے ہیں، پھر اس کے بعد کی آیت سن رہے ہیں، تو پچھلی آیتیں ہمارے ذہن سے چلی گئیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ثواب 1 حرف کے حساب سے ملے گا. یعنی 1 حرف قرآن کا سننے سے یا پھر پڑھنے سے 10 نیکیاں ہیں. تو پورے قرآن میں کتنے حروف ہیں یہ دیکھیں، یا پھر روز کا 1 پارہ پڑھ رہی ہیں یا پھر روز کا 1.5 پارہ پڑھ رہی ہیں، تو اس میں کتنے حروف ہیں دیکھیں. کہ میں نے صرف یہ بتا دیا کہ الف لام میم میں 3 حرف ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں. تو نیکیوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تراویح اور روزوں کے فضائل و مسائل کے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور بھی کچھ مسئلے مسائل رہتے ہیں جو میں آپ کے سامنے جلدی پڑھنے کی میں کوشش کروں گا. آپ توجہ سے سنیں، اگر آپ نہ بھی سنیں تو ویڈیو بن رہا ہے، بعد میں آپ ان کو سن سکتے ہیں. تراویح کے مسائل میں کچھ اس میں ریپیٹ ہو سکتے ہیں. تراویح ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے.
در مختار بہار شریعت۔ تراویح کی 20 رکعت ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت ہی پڑھی جاتی تھی۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اساعت کے مرتکب ہوئے، یعنی برا کیا، اور اگر چند افراد نے با جماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہا، یعنی کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے تو جماعت کا ثواب ان کو ملا، اور کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے تو جماعت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ہدایہ کتاب۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے۔ عشاء کی آپ نے فرض پڑھی تو تراویح کا وقت شروع ہوا، صبح صادق تک رہا۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی تو نہ ہوگی۔ عشاء کی نماز پڑھنے سے یا پھر عشاء کی فرض پڑھنے سے پہلے اگر تراویح پڑھ لی تو نہ ہوگی۔ عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115۔ وطر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، وطر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ وہ کس طرح بیان کیا گیا ہے در مختار جلد نمبر 2، جیسا کہ بعض اوقات 29 کو رؤیت ہلال کی شہادت یعنی چاند نظر نہ آنے کی گواہی ملنے میں تاخیر کے سبب ایسا ہو جاتا ہے، یعنی چاند نظر نہیں آیا اور ہم نے عشاء نماز پڑھ لی، بعد میں کہیں سے خبر آئی کہ رمضان کا چاند نظر آیا تو وطر تو ہو گئی، وطر کے بعد بھی ہم ایسا کبھی معاملہ ہوا تو وطر کے بعد تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ تراویح میں تہائی رات تک تاخیر کرے، اگر آدھی رات کے بعد پڑھے تب بھی کراہت نہیں، یعنی جو شروع کا جو رات کا جو حصہ رہتا ہے اس رات کے حصے میں کیا کرے، تراویح پڑھنے کی کوشش کرے۔ تراویح اگر فوت ہوئی تو اس کی قضا نہیں۔ تراویح میں بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کرے۔ تراویح کی 20 رکعتیں 1 سلام کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں 1 سلام کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے، مکروہ ہے، اور یہ ایسا طریقہ ہمارے اندر نہیں ہے تو 10 سلام سے ہی پڑھنا بہتر ہے۔ ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرنا فرض ہے، ہر قاعدے میں اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے اور طاق رکعت یعنی پہلی، تیسری، 5ویں وغیرہ میں ثنا پڑھے اور امام تعوذ و تسمیہ بھی پڑھے۔ جب 2 رکعت کر کے پڑھ رہا ہے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، یعنی تراویح میں 20 رکعت میں الگ الگ نیت کرے۔ اگر 20 رکعتوں کی ایک ساتھ نیت کر لی تب بھی جائز ہے۔ رد المختار، بلا عذر تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، بلا عذر، کوئی مجبوری نہیں ہے، تراویح بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو مکروہ ہے۔ بعض فقہائے کرام کے نزدیک تراویح ہوتی ہی نہیں۔ در مختار، اگر باشرائط حافظ نہ مل سکے یا کسی وجہ سے قرآن ختم نہ ہو سکے تو تراویح میں کوئی بھی صورتیں پڑھ لیجئے، اگر چاہیں تو علم تر سے لے کر والناس تک 2 بار اس کو ریپیٹ کر لیں تاکہ تراویح کے رکعتیں یاد رہیں گی۔ یہ چند مسئلے مسائل تھے۔ ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ہر 4 رکعت کے بعد۔ بہار شریعت اور عالمگیری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وطر کے ساتھ 20 رکعتیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح پڑھائی۔ عالمگیری جلد نمبر 1۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ مختصر مسئلے مسائل تراویح کے تھے، اور روزے کی بھی شروع سے مسئلے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح اور روزے کے جو مسئلے مسائل بیان کیے گئے ہیں، فضائل جو بیان کیے گئے ہیں، اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں پر تراویح سکون سے پڑھی جا رہی ہے، ایک ایک حرف ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تراویح کا، بھلے ہمیں تھوڑی مشقت ہو، کھڑے ہو کر قیام میں تکلیف ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں، تو ایسی جگہ ایسی حافظ صاحب کے پیچھے تراویح پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حافظ صاحب، معذرت کے ساتھ میں ان کی بارگاہ میں عرض گزار کروں گا، جو ایسا پڑھتے ہیں کہ ایک بھی حرف سمجھ میں نہیں آ رہا، الحمدللہ تو سمجھ میں آتا ہے اور باقی کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون سے قرآن کو رک کر ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو آیا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو رمضان مہینے کی تیاری شعبان مہینے سے ہی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ چاہے قیام اللیل ہو
یا پھر قرآن پڑھنا ہو تو یا پھر دیگر ذکر و اذکار ہوں تو شعبان کے مہینے سے شروع کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اور رمضان مہینے کا حق جس طرح ہمیں ادا کرنا چاہیے روزوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے اور گناہوں سے بچنے کا جو ذریعہ ہے، ان تمام ذکر و اذکار تمام چیزوں سے ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مع اللہ فی لألآت النجوم وحبك الغيوم